الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ہادی اعظم فخر آدم و بنی آدم باعث ایجاد عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے پھر سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، جس کی آج پہلی تاریخ ہے اور وہ بھی جمعہ کے دن میں۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین و حاضرین، اس مہینے کے رحمت و برکت کا کیا کہنا۔ اس مہینے کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی رب کائنات ہمیں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں دو چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ صرف ہم پر ہی نہیں فرض ہوئے بلکہ ہم سے پہلے پر فرض ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے امتوں پر بھی فرض ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے دن مختلف تھے۔ یہ جو ایک مہینے کا مکمل روزہ یہ آخری نبی کی امت کے لیے۔ دوسرا یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، کسی کو بھی کسی چیز کی عادت لگوانے کے لیے اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اس کے لیے ساری چیز مہیا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے اس چیز کو حاصل کرنا آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے کیا کیا، جو ہی ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا، سرکار فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم،
जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, वह सुलसिलतुश शयातीन, और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम अपने अंदर परहेजगारी ला सकें, हम परहेजगार बन सकें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए, हम जो भी दुआ मांगे हमारी कबूल हो। और जो हमारा दुश्मन है, जो हमें बहकाता है और नेक काम करने नहीं देता है, उस शैतान को कैद में बंद कर दिया, कैद में जकड़ दिया, ताकि वो हमें बहका ना सके। सारे रास्ते हमवार कर दिए ताकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माह रमज़ान की फ़जीलत का क्या कहना। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही माह रमज़ान की पहली रात आती है तो जो कोई बंदा नेक काम करता है, चाहे वह नमाज पढ़ता हो, चाहे तस्बीह व तहलील पढ़ता हो, अल्लाह के नबी फरमाते जो ही माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना दाखिल हो जाता है, बंदे के हर सजदे के एवज़ अल्लाह तबारक व तआला उसके हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता फरमाता है। एक सजदे के बदले में 1500 नेकी। आप गौर कीजिए कि हम लोग कितने सजदे करते हैं, दिन भर में कितनी रकत नमाज है। हर रकत नमाज में 2 सजदे हैं। फिर नमाज तरावी, इसलिए नमाज तरावी में सभी आइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। आका फरमाते हैं जो ही माह रमज़ान का महीना आ जाता है और उसकी पहली रात आती है तो अल्लाह ताला हर मुसलमान बंदे की हर सजदे के एवज़ 1500 नेकी इनायत फरमाता है। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है। सुर्ख याकूत का एक महल बनाता है। वो महल कितना बड़ा होता है आप अंदाज़ा फरमाएं। सरकार का फरमान है उस महल में 60,000 दरवाजे रहते हैं। उस महल में 60,000 जिसमें दरवाजे, वो महल कितना बड़ा होगा। ये ख़ास हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। और आगे आका फरमाते इस महीने में इबादत करने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में दरख्त लगाता है। वो दरख्त कितने बड़े हैं कि उसके साए में घोड़ा दौड़ाने वाले अगर घोड़ा दौड़ाए तो 60,000 बरस लग जाएंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा फरमाइए कि फिर वो दरख्त और उसका साया कितना बड़ा होगा। यहीं तक महदूद नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब इस महीने की पहली तारीख आती है और बंदा अज़्म मुसम्मम कर लेता है नमाज तरावी पढ़ने का और रोज़ा रखने का, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरा महीना उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। पूरा महीना उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसीलिए शायर ने लिखा है कि मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है। बोलिए सुभान अल्लाह। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमद रमज़ान है, आमद रमज़ान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है,
بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے برادران ملت اسلامیہ اس کی بڑی فضیلت ہے سرکار فرماتے ہیں روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے ڈھال آپ تمام حضرات نے دیکھا ہوگا ڈھال ایک ایسا سامان ہے جس سے وار کرنے والے کو وار کو روکا جا سکتا ہے پہلے جنگ میں اس سے لوگ اپنے آپ کا بچاؤ کرتے تھے تو ڈھال اس کو کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں سپر کہتے ہیں روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے لیکن ملت کے مسلمان بھائیوں یہ بھی ہے کہ یہ ڈھال کسی چیز سے پھٹتا نہیں یہ ڈھال کبھی بھی پھٹے گا نہیں مگر ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ ڈھال ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جس سے یہ ڈھال پھٹ جاتا ہے وہ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کر کے غیبت کرتا ہے روزہ رکھ کر کے کسی کا مذاق اڑاتا ہے روزہ رکھ کر کے کسی کی چغلی کرتا ہے روزہ رکھ کر کے کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر ڈالتا ہے جب یہ سب کام کرتا ہے تو یہ ڈھال پھٹ جاتا ہے ملت کے مسلمان بھائیوں روزہ کیا ہے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سحری کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک مغرب کی اذان تک بغیر کھائے پیے رہنے کا نام روزہ ہے واقعی اسی کا نام روزہ ہے مگر صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شراب صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا رب تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے ملت کے مسلمان بھائیوں روزہ رکھنا جب روزہ رکھ کر کے حلال چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے بتائیے پانی پینا حلال ہے کہ نہیں ہے پانی پینا حلال ہے گھر میں حلال کھانا موجود ہے مگر ان سب چیزوں کو جب چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں جو چیزیں زبدیر کے لیے حرام ہیں اس کو پھر کیوں نہ چھوڑا جائے ملت کے مسلمان بھائیوں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مومن روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے باوجود کسی کا مذاق اڑا رہا ہے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھا رہا ہے کسی کی چغلی کر رہا ہے کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی پر جھوٹ باندھ رہا ہے تو یہ سب یہ چیزیں ہیں جس سے وہ ڈھال چور چور ہو جاتا ہے اور یہ ایسا روزہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا حضرات گرامی بندہ مومن کا ایمان کتنا یہ جو تقویٰ ہے یہ کتنا مضبوط ہے جو حلال چیزیں اس کو بندہ چھوڑے ہوئے جو بلا شبہ حلال ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز کو بنایا ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا ہمارا روزہ مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے ہوگا برادران ملت اسلامیہ معزز سامعین حاضرین اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون اے میرے بندے تمہارے اندر پرہیزگاری آ سکے تمہارے اندر تقویٰ آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ بتائیے ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے ایک باپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے
مگر اس کے بدلے 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ کی امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں انہیں قرآن بھی نہیں عطا کرتا اور ماہ رمضان بھی نہیں عطا کرتا۔ ماہ رمضان اور قرآن کا ایک رشتہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، اور یہ اتنے پاورفل چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں روزہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر بھوکے رکھا ہے، کھانے پینے سے باز رکھا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو قرآن آگے بڑھے گا اور کہے گا یا اللہ پروردگار عالم میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے باز رکھا ہے، میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیشفعان، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا، پروردگار عالم دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ ابھی چونکہ ختم تراویح کا سلسلہ جس میں ختم قرآن ہوتا ہے وہ تو شروع نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ آنے والا 13 رمضان سے شروع ہو جائے گا، لیکن یہ جو سورہ تراویح ہے یہ سورہ تراویح ہے یہ، اور اس میں نو ڈفرینس، میں قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے لیکن تراویح یہ پورا آپ کو پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے، پورا مہینہ تراویح پڑھنا ہے اور پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے۔ خلوص و اعتقاد کے ساتھ سبھی حضرات تراویح میں شرکت کریں اور سبھی روزہ رکھ کے رب سے دعا کریں یا اللہ تیری توفیق کے بغیر کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، ہمیں بھی توفیق دے، یہ اتنی قسمت سے ماہ رمضان ملا۔ لیکن جانیے جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کے جرمانہ میں اس کے بدلے میں اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو ایک روزہ کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی یہ ماہ مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پورے مہینے کی قدر کریں۔ بالخصوص افطاری کے ٹائم گڑ گڑا کر کے دعا کیجیے گا سب اپنے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک بندہ دعا کر رہا تھا ہم دوسرے سے بات کر رہے، نہیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو بالخصوص افطاری کے ٹائم دعا کیجیے گا۔ اس ٹائم کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس ٹائم کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے، تو افطاری کے ٹائم دعا کیجیے گا۔ اور